محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمنا لما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر الحاج ولمن غفر الحاج او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. وقال شاعر ایک جا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، ایک جا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، صبح کہیں شام کہیں دن کہیں رات کہیں. معزز سامعین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور میری دینی بہنوں، ہمارے اپنے اس زمانے میں قدرت کا ایک زبردست انعام کہ نوجوانوں کی زندگی میں یہ شعور جاگا ہے کہ ارکان اسلام میں پانچواں جو رکن ہے وہ حج ہے، اور جیسے نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز فرض ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا پڑتا ہے، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو. تو ایسا ہی یہ شعور جاگ رہا ہے کہ الحمدللہ اگر مجھے استطاعت سبیل مل گئی ہو، یعنی استطاعت سبیل کا مطلب یہ ہے کہ میں وہاں جا سکتا ہوں، وہاں سے واپس آ سکتا ہوں، اس کا کرایہ دے سکتا ہوں. میرے ذمے جن حضرات کا نان نفقہ سکنا ہے، یعنی روٹی کپڑا مکان، ان کا انتظام کر کے میں جا کر آ سکتا ہوں، تو ایسے شخص پر استطاعت سبیل چونکہ آ چکی، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہو گیا. اور جس طرح دیوانوں کی ایک لڑیاں ہوتی ہے، کیا نوجوان، کیا بوڑھا، اور کیا مرد، اور کیا عورت، بلکہ اگر میں آپ کو بتلاؤں تو تعجب نہیں ہوگا، کیا بچیاں، بلکہ اور آگے کی بات بتلاؤں تو کیا چھوٹے چھوٹے بچے جو گود میں لے کر مائیں چل رہی ہے. اللہ کا فضل ہے اگرچہ کہ ان بچوں پر حج فرض نہیں، لیکن الحمدللہ ہر ایک کا شوق یہ ہے کہ اگرچہ فرض نہ بھی ہوا، نفلی حج بھی کر لیا، حرمین شریفین کی جو برکتیں ہیں وہ تو ضرور میرے بچے کی زندگی میں داخل ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ سرمایہ یہاں نہیں لگے گا تو چکل درہ لگے گا، پہاڑوں میں لگے گا، کھنڈیروں میں لگے گا. یہ بچے وہیں بھی تفریح کے لیے لے کر جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھا انداز جس کی شروعات ہوئی. اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا کو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے اپنے ان ارادوں کے اندر مزید پختگی پیدا فرمائے، اور نوجوانوں کو ہی سب سے پہلے حرمین شریفین کی اور اپنے اوپر جو رکن اسلام فرض ہو رہا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک عام رواج پہلے تھا، ابھی نہیں. اگر عام رواج وہ ہوتا نا تو یہ نوجوان چہرے نظر نہیں آتے تھے. ایک عام رواج پہلے یہ تھا
کہ ابا کو ایسا کھڑا کرتے تھے، بیٹا پیچھے سے بولتا تھا چلتے کیا، تو سلیکٹ کرنا پڑتا تھا، نہیں نا نہیں چلیں گے نا، تم لے کر جاؤ نا، گئے کیا آئے کیا۔ ابھی اللہ کا فضل ہے، ہر ایک یہ تمنا لے کر جاتا ہے میں وہاں جاؤں تو لے کر کچھ آؤں۔ کیا لے کر آؤں؟ معلوم متا کیا لے کر آؤں؟ ساز و سامان۔ اس لیے کہ میرے دوستوں، میری بہنوں، خاص طور سے میں ہماری اپنی بہنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جو گاڑی پر کھڑی ہو جاتی تو جب تک 100-200 ریال کا خرید لے لیتی، جب تک گاڑی کو نہیں چھوڑتی، وہ چاہے کچھ ہی چھو۔ حالانکہ میں آپ کو بتلاؤں 100% اگر آپ نہ بولیں تو 1-2% اوپر کی چیزیں ہوگی، لیکن ایسا سمجھ کر چلیے کہ 100% ہماری بہنیں وہی چیزیں خریدتی ہے جو انڈیا میں ملتی ہے۔ فرق ہوتا کیا؟ فرق ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں پر اتنا پیسہ دیتے نہیں تو کوالٹی ملتی نہیں، وہاں تھوڑی سی کوالٹی چمکی ہوئی رہتی ہے، اور ہماری نظر میں، ہماری بہنوں کی نظر میں یہاں کی کوالٹی رہتی ہے۔ چائنا کو یہ کیا جانے، دوسرے اور ممالک کی چیزوں کو یہ کیا جانے، تو ان کے یہاں دیکھیے یہ شیشے، او ہو کیا عمدہ ہے۔ اب ہمارے زمانے میں جرمن کے گلاس 55 میں ہوتے تھے، پی لیے پانی، اب کتنی اسٹائل میں آئی، بس اس طرح کی اسٹائلیں دکھتی ہے، تو ہماری بہنیں اس پر ہی خریدنے کے لیے ایسی لگتی ہے کہ اللہ میری، آپ کی، میری بہنوں کی، بھائیوں کی، سب کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی برکات سے بھی محروم ہو جاتی۔ اذانیں ادھر ہوتی ہے، ہماری بہنیں گاڑیوں پر کھڑی ہوتی ہے، وہ بیچارے بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مقابہ آ رہا ہے، گاڑی بند کرنا پڑتا ہے ورنہ سامان چھین لیا جائے گا۔ لیکن ہماری بہن ہے کہ کیونکہ یہاں کی عادت ہے نا، بس پکڑ کر کھینچ، پکڑ کر کھینچ، تو وہ 1-2 کپڑے لے کر رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ کر آ جاتا ہے، یہ اس کے بعد میں، نماز کے بعد میں اس سے سودا حساب کر کے پھر وہ لے کر کے ادھر آتی ہے۔ میری بہن کی نماز کہاں گئی؟ حرمین شریفین کے اندر جا کر بھی نماز کو قضا کر دیا یا کم سے کم جماعت چھوڑ دیا، بتاؤ کیا لے کر آیا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے تو یہ تہیہ اور ارادہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم، جس چیز کا ہم لوگ ارادہ کیے ہیں، تو اپنے فضل سے ادب کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، ہمارے لیے وہ آسان فرما۔ اور میں تو یوں کہوں گا، شاید آپ ہنسیں گے، ہے آسان، ایک دم آسان۔ ابھی ہمارے اپنے ذہنوں میں کیا بات بیٹھی ہوئی ہے؟ حج کو جا رہا ہے۔ آپ کوئی بھی لوگ آ رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، آتے رہتے ہیں بیچارے، حضرت حج کو نمبر لگ گیا ہو، دعا کرنا۔ چہرہ ایسا بنا کر آ رہا کہ جاتا تو واپس آتا کہ نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے اللہ کے بندے، کس خوش نصیب کی بات ہے جو وہاں دفن ہو جائے۔ ایسے بھی اشخاص ہوئے ہیں، اللہ اکبر، مدینے پاک میں مسجد نبوی میں وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کیا کہنا، ایسے بھی گئے۔ تو ایسا چہرہ، تو سب سے پہلے تو آپ سے میری اپنی مؤدبانہ درخواست ہے کہ دل کی گھبراہٹ نکال دے۔ میں ایک سفر میں جا رہا ہوں، اور سفر بھی کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان بن کر جا رہا ہوں۔ ارے سامنے والے کو دیکھنا پڑتا، یہاں سے اگر کہیں فلاں جگہ پر جا رہے ہو، منسٹر صاحب کے وہاں جا رہے، ارے بابا پتہ ہے کہ نہیں؟ ارے بہت مشہور و معروف ہے، ان کا نام کس کے بھی پاس میں بول دو تو کوئی بھی پہچان لیتا۔ میرا اللہ تو وہ ہے جس کو بتلا دو وہی پہچان لے گا، میرا رسول تو وہ ہے جس کے سامنے تذکرہ کر دیا جائے گا پہچانے گا۔
ارے بلکہ تیرے چہرے کی، تیرے پیشانی کا بوسہ لے گا. کہاں جا رہے ہو؟ مدینے پاک. ایک بوسہ تو دے دو، یہ پیشانی وہاں ٹکے گی. کہاں جا رہے ہو؟ حرم پاک. ایک بوسہ دے دو، پیشانی وہاں ٹکے گی. تم مہمان رسول، مہمان خدا بن کر جا رہے ہو. ذرا ہمارا بھی خیال رکھ لینا. ہمارے خادم الحجاج نے کہا نا کہ خیال رکھنا دعا کے اندر. آج کا دور آٹومیٹک زمانہ کا دور ہے نا، آٹومیٹک زمانہ ہے، خیال رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے کہ سرکار نے پہلے حکم دے دیا. کیا فرمایا؟ اللہم اغفر الحاجہ ولمن غفر الحاجہ. اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما دے، اور جس کے لیے یہ مانگے اس کی بھی مغفرت فرما دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آٹومیٹک. یہ تو آ گئے خادمین، منتظمین، معلمین، خدمت کرنے والے، رہبری کرنے والے، تعاون کرنے والے، سب آ گئے. تو سب سے پہلی بات ہم تو یوں کریں کہ عزم ارادہ کریں کہ ہم ایک بہترین اور عمدہ سفر کے لیے جا رہے ہیں جیسے اور سفر ہوتے ہیں. اگر سفر کی نیت کر لو گے تو سمجھ میں آ جائے گا اور آسانی ذہن کے اندر آ جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور تھوڑا بہت جو ہوتے رہتا ہے، جو واردات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، تو یہ تو بھیڑ میں بھی ہوتا ہے. تھوڑی سی بھیڑ، مثلا یہ ٹریننگ کی بھیڑ ہو، اگر ہماری بہنیں چھوٹے بچے کو لا لے، بچہ گھومتا کہ نہیں گھومتا؟ ایک آدھ بچہ تو گھوم ہی جاتا. تو یہ تو ہوتے رہتا ہے. گھومنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدود عرب سے باہر چلا جاتا. گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ جانا ادھر سے تھا خیمے کی طرف، وہ بجائے ادھر کے ادھر سے گیا تو تھوڑا سا لمبا ہو گیا. اب ادھر کا نہ شناخت راستہ سامنے آ گیا تو بھلا وہ گھومے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ گھما ہوا ہے. حالانکہ گھما ہوا نہیں ہے تو حدود کے اندر ہی جاتا، واپس ادھر آ کر پیچھے پڑتا تو پھر چلا جاتا ہے. اور بھلا ایک عام بھٹکے ہوئے کو اللہ نے اس کے لیے انتظام کر دیا کہ خضر علیہ السلام ہاتھ پکڑ کر لا کر چھوڑ دیتے ہیں. کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کو اسی طرح بھٹکائے گا؟ اور سن، کتنے کارنامے کرا تھا ادھر. اب وہ کارنامے کر گیا تو جھٹکے نہیں دے گا. یہ جھٹکے ہے، جھٹکے، یہ بھٹکنا نہیں ہے، یہ جھٹکے ہے. جتنا جھٹکا جائے گا اتنا کلیئر ہو کر جائے گا. تو اور اچھی بات ہے، مگر گھبرانا نہیں. گھبراہٹ جو ہے تو دل سے نکال دینا کہ میرا کیا ہوگا. ہوتا کچھ نہیں ہے، ایک ہی بار ہوگا جو ہوگا. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دل کے اندر پکا سچا یہ عزم ارادہ، ہمت لے کر کے جاؤ. انشاءاللہ آپ کا سفر بالکل آسان رہے گا. مجھے پابند کیا گیا ہے کہ بھئی 1 گھنٹے کے اندر آپ کے درمیان حج کے 5 دن کا میں تذکرہ کر دوں. اور میں بھی چاہتا یہ ہوں کہ نہ ادھر ادھر کی بات چیت کر کے، لیکن 15 منٹ میں نے ویسی شاید لے لیا. وہ ظاہر بات ہے کہ وقت تنگ ہوتا ہے. مستقل طور پر ہمارے حضرت مولانا صفدر خان صاحب محنت کر رہے ہیں مرکز کے اندر، لوگوں کو بلا کر کے باقاعدگی کے ساتھ ساری تعلیم و ترتیب دے رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ شانوں سب کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے. میں 5 دن آپ کو اس انداز سے حوالے کرتا ہوں کہ پہلے ہمیں سمجھے، لکھنا نہیں. اب تک تمہارے دماغوں میں سب بیٹھا ہوا ہے. میں اب آپ سے پوچھوں گا، اب تک کہ آپ لیتے رہے، اب میرے کو دینا. اگر آپ نے لیتے ہی رہے تو پھر دینے کا نمبر کب آئے گا؟ ایک آدھ ایسا کوئی ہو تو ضرور لے. تو میں لینے کے لیے آیا ہوں. میں آپ کے دماغ کے اندر جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ لینے کے لیے آیا ہوں. وہ جو آپ دیں گے وہ چیز کو صرف بیچ میں فٹ کر دوں گا کہ یہ فلاں تاریخ کو فلاں چیز کرنا ہے. مثال کے طور پر عمرے کی بحثیں آپ حضرات سن چکے ہوں گے کہ عمرے کے کتنے کام، کتنے ذرا زور سے بولو، نہیں اشارے تو چلیں گے. کتنے کام؟ 4 کام. دیکھو میرے یاد آ گیا، میں تو 3 ہی سمجھ رہا تھا. الحمدللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کتنے کام؟ 4 کام. ان 4 کاموں میں نمبر 1 آواز آئی نہیں جنریٹر چالو کر دو.
नंबर 1 आप बोलिए, आप, मैं नहीं, मुझे नहीं याद है, आप बोलिए। नंबर 1 मतलब रंगीन कपड़े पहनना नहीं। एहराम माना मेरे को नहीं समझना, एहराम कौन समझे। आप जा रहे हैं हज को तो आपके पास में चूंकि पिलाया हुआ है, आप बोल रहे हैं डायरेक्ट एहराम बांधना, मैं कहता समझूंगा। इसलिए एहराम कैसा बांधना, रंगीन कपड़े नहीं, फिर 2 सफेद चादर, अच्छा बात आया था उसको जेब भी लगाना, कली वाले कपड़े पहनाना नहीं, मतलब सिर्फ 2 खुली हुई चादर बदन पर डालना। एक बात और गलती बतला देता हूँ, आपने भी कह दिया एहराम बांधना, मैं भी समझ गया, मैं ज़रा ऐसा तालिब इल्म हूँ कि आपके इशारों को भी इंशाल्लाह समझ जाऊँगा। अक्सर वो बेशतर हमारे अपने मर्द हजरात, इनकी आदत होती है मोज़े पहनने की, तो बहुत सारा तबका ऐसा होता है जो मोज़े नहीं उतारता, और बादे तो शूज पहने हुए रहते हैं, जूते, और बादे जूते नहीं पहनते तो वो ऐसा जूते की तरह चप्पलें पहने हुए रहते हैं। आप उसको मोटी जुबान में समझ लीजिएगा, जिस तरीके से आपने सिले हुए कपड़े उतार दिए, और मैं आपको बतलाता चलूं, सिले हुए कपड़ों का मतलब ये है कि अंदर से जो छोटा कपड़ा रहता है, ऊपर का हो नीचे का हो, ये सारा का सारा उतार दिया जाएगा, हत्ता कि आपके सर पर की टोपी भी उतार दी जाएगी, पैर का मोजा भी उतार दिया जाएगा, पैर का शूज भी उतार दिया जाएगा। अब आपके पैरों के अंदर जो आनी चाहिए वो चप्पल हो ऐसी कि जिससे ये ऊपर की हड्डी भी जाहिर हो जाए पैर की, और ये दोनों टखने जो है ये भी जाहिर हो जाए। अब ये इसके लिए सीधी बात कौन सी, चप्पल पहनेंगे आप स्लीपर, खत्म, एकदम से बात समझ में आ जाएगी। अब ये आपका 2 चादरें, बगैर सिला हुआ कोई कपड़ा और टखने जाहिर करे ऐसी चप्पल यानी स्लीपर, ये आप आ गए आप एहराम की हालत में। अब अगर मैं इसी पर फजाइल बयान करूं तो शायद 5 दिन तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं मुख्तसर कर देता हूं। मेरे दोस्तों, देखने को ये मिला है कि चादरें आप डाल लेते हो, क्योंकि अक्सर और बेहतर बम्बई के अंदर चादरें डालेंगे, तो चादरें डाल लेते हो, आपने महसूस करना, मेरी बात को नोट करो, यानी दिमाग में, लिखना नहीं, दिमाग में, जब तक आपके बदन पर चादरें पड़े रहेगी आप पर कोई वजन नहीं होगा। जहां से आप नियत करेंगे, नियत करते ही इतना वजन चादरों का हो जाता है कि आदमी को पसीना फूट जाता है। ये कुदरत का निज़ाम है, लेकिन बाद लोग बड़े घबरा जाते हैं। अभी यही उम्र में मेरे साथ अजीब सा हादसा पेश आया। एक साहब हालांकि मेरे साथ पहले भी उम्रा किए, हज भी किया, तो अंदर का छोटा कपड़ा रहने दिया, काहे के लिए, तो अपने डर के मारे बोले मौलवी साहब मुझे डर लग रहा था कहीं नीचे की चादर गिर न जाए। तो मैंने बोला ठीक है, चादर गिरी तो दो दम दे देना पड़ेगा। इसलिए एक बात ध्यान में रख ले, आप मत घबराओ, हमको कौन बुला रहा, तो अल्लाह ही हमारी हिफाजत करता है हर चीज की। आपको यकीन नहीं आएगा, आप एहराम बांध लो और एहराम बांधने के बाद उसको 2 आदमियों को पकड़कर खींचने लगाओ, आपका एहराम नीचे नहीं गिरेगा। उलमा ने बयान फरमाया है, अल्लाह ताला शानहू इन चादरों को मजबूत करने के लिए फरिश्तों के हवाले फरिश्तों को कर देते हैं, अब पकड़ कर रखो, नाला नहीं है ना तो कौन है वहाँ, फरिश्तों के हाथ है, अल्लाह ताला शानो फरिश्तों के जरिए से पकड़ा दे। इतना मजबूत बादे हुज्जाजे कराम तो आते हैं तो वो यूँ कहते हैं कि अरे मौलाना जरा खोल दो ना, एहराम खुल ही नहीं रहा, इतना मजबूत हो जाता है। तो बोलना पड़ता बाबा तूने हलाल की नियत कर लिया है क्या, हलक हो गया क्या, हलक होने के बाद ही
اب یہ تیرا جو ہے احرام کھل سکتا ہے، اس لیے کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ شانہ نے پکڑ کر رکھا ہے۔ بند کرنا ہے، میں یہ بول رہا تھا، ہاں سمجھ میں آ گیا؟ تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں، اگر گھبراہٹ نہیں ہوگی تو سلا ہوا کپڑا آپ اندر نہیں رکھیں گے۔ یہ آپ کا احرام مکمل ہو گیا۔ یہ کہاں پر کرتے ہیں؟ جدہ میں باندھتے کیا؟ کہاں پر؟ عام طور پر بمبئی میں باندھتے ہیں، اور بمبئی میں جو باندھا جاتا ہے بیچارے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ عام تعلیمات کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بھیا غسل کرو اور غسل کرنے کے بعد احرام باندھو۔ اب میں ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر تھا، ایک صاحب بالکل ایسا 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 جیسا ان کو ہوا جھکولے دے رہی، تو میں نے کہا، بالکل اپنے قریبی بستی کے تھے، میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے حج کو جا رہے ہیں نا۔ اچھا، اب یہی ہوا جھکولے دے رہے تو کہ آگے ہوا کو تو جھکولا نہیں دے دیں گے یہ؟ اب بولے نہلانے کا مسئلہ آ گیا۔ بولے حضرت وہی پوچھنے کے لیے آئے تھے ہم کہ ان کو نہلانا کہ نہیں نہلانا، آپ بتائیے۔ میں نے بولا کون سا نہلانا نہلاتے ان کو؟ نہلانا بھی تو ذرا دیکھو، سوچو۔ جیسا میں پہلے کی عادتیں بتلا رہا تھا کہ لوگوں کی عام طور پر عادت یہ تھی کہ رہا کیا اور آیا کیا۔ اللہ کا فضل ہے، نوجوان ابھی جا رہے ہیں، اگر نوجوان کو بھی سن لیجئے گا اچھے طریقے سے، اگر نوجوان کو بھی غسل کرنے کی وجہ سے، مرد ہو یا عورت، اگر کوئی تکلیف بڑھنے کا خطرہ ہے، بیماری کے زیادہ ہو جانے کا خطرہ ہے، آپ کو غسل فرض نہیں ہے، آپ وضو کر لیجئے، احرام باندھ لیجئے۔ سمجھ میں آ گئے نہیں؟ آپ وضو کر لیجئے، احرام باندھ لیجئے۔ اب احرام آپ نے باندھ لیا، ایک کام تو آپ کا یہاں کا ہو گیا۔ میں اس کو اس لیے لیا ہوں کہ عام طور پر جو یہ احرام ہے، جیسے احرام عمرے کا باندھا جاتا ہے ویسے ہی احرام حج کا باندھا جاتا ہے۔ عام طور پر 7 تاریخ کی رات میں، جو ہمارے یہاں 7 تاریخ کی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ وہ 8 تاریخ کی ہوتی ہے، اس لیے جو 7 تاریخ کی رات میں آپ احرام باندھیں گے، وہ احرام پر کوئی آپ کو بلہ لگا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ احرام بھی کیسا ہوگا جیسا آپ نے عمرے کا باندھا تھا۔ فرق کیا ہوگا؟ آپ نے یہاں پر نیت کیا تھا اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی، اور وہاں پر کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، اور اس میں بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا پڑھاؤ نہ ہو، ذرا پڑھاؤ نہ ہو، ذرا پڑھاؤ نہ ہو۔ وہ بولتا میرے کو یاد رہتی تو میں نہیں پڑھاتا تھا، میں بھی تو پریشان ہوں۔ اس لیے وہ بولتے 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 پورے حاجیوں تک بات چلے جاتی، کسی کو بھی یاد نہیں رہتی۔ اس لیے عربی کے پیچھے پڑھو آپ، میں منع نہیں کرتا، لیکن اگر بالفرض آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو بس اس کو پکڑ کر مت رکھو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تو جون سی زبان میں مجھ سے مانگے گا یہ دعا ہے، میرے عزت کی قسم میں ہر زبان کو جانتا ہوں، ضرور سن لو۔ آپ طواف کرو گے، اشارہ بتا دیں، آپ جب طواف کرو گے تو طواف کرتے کرتے آپ آگے آگے چلو گے تو دعائیں پڑھو گے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ پیچھے سے ایک وقت آئے گا، اللہم انی اسألک الجنہ۔ ہمارے ساتھی کچھ کہنے لگے مولوی صاحب وہ گنا مانگ رہے، میں نے بولا گنا نہیں، بلکہ ان کی زبان میں جو عربی ہے یہ جیم نہیں رہتا، بلکہ جیم کو گاف سے بدل دیتے، وہ بھی جنت ہی مانگ رہے، گنا نہیں مانگ رہے۔ گنا مانگ کر کیا کریں گے؟ گنا نہیں مانگ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ کیا فرماتے؟ بندے بول، مانگ لے، تو بولے گا کچھ اور میں سمجھوں گا کچھ، میں سمجھوں گا وہ جو تیری دل کی مراد ہوگی۔ اللہ تو دل کی مرادوں کو جانتا ہے میرے دوستوں۔
بہت سارے احباب آپ چلیں گے تو چلتے چلتے وہاں آپ بولیں گے اللہ اکبر، اور وہ کیا بولتے ہیں اللہ اکبر، تو اپنے ساتھی پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں اس کو، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ او میرے بندے تو اللہ اکبر کا ہے یا اللہ اکبر کا ہے؟ میرے عزت کی قدم میں سب کو جانتا ہوں، میں اللہ اکبر ہی ہوں، اللہ کی ذات وہ ہے۔ خیر، تو آپ یوں کہہ لیجئے اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو آسان فرما اور قبول فرما۔ اب آپ نے احرام باندھ لیا، آپ اپنے کمرے سے بھی باندھ سکتے، حرم میں جا کر بھی احرام باندھ سکتے۔ 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیجئے، 2 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے، اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوگا، اس نماز کے بعد آپ سر پر سے کپڑا ہٹا لیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ہی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ یہ جو کپڑا ہٹایا تو یہیں بغل کے نیچے ڈال دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں استباء۔ نہیں، ابھی آپ کو بغل کے نیچے یہاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ استباء تو آپ کو وہاں طواف کے وقت کرنا ہے، اس لیے ابھی آپ کو استباء کرنے کی ضرورت نہیں، کپڑا جو کہ تو پڑا رہے گا۔ اب اس وقت اگر آپ نے نیت کر لیا ہے تو تلبیہ آپ کو پڑھنا ہے، پڑھ لیجئے۔ اور اگر بالفرض آپ نے ابھی نیت نہیں کیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ معلم کی بس میں بیٹھ جائے، اطمینان ہو جائے، کیونکہ بس کے اندر کھینچا تانی تھوڑی سی ہو جاتی ہے بھیڑ ہونے کی وجہ سے، تو اگر آپ بس میں اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس کے بعد نیت کریں، کیونکہ اس کے اندر بال وغیرہ کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھ گئے اور وہاں نیت کر لیا اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، بہن ہے کرتی ہوں، اے اللہ آسان فرما اور اس کو قبول فرما۔ اب آپ نے نیت کر لیا، اب آپ کو تلبیہ پڑھنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں تو یاد نہیں کرتے، کم سے کم تلبیہ تو یاد کر لیں۔ نماز کے کتنی رکعت پڑھنے کو جا رہا ظہر میں عصر میں، تو یہ تو کم سے کم آپ کو بھی یاد رہتی نا، تو اتنا تو یاد رکھ لیں کہ صاحب تلبیہ کم سے کم یاد کر لیں۔ تلبیہ کے لیے بھی ایک دوسرے کی صورت کو دیکھتے، ذرا پڑھانا ہو، ذرا پڑھانا ہو۔ اب وہاں کی دھن تو اور الگ دھن رہتی، وہ کائے کے لیے پڑھائے گا آپ کو، اس لیے پھر کیا کرتے لوگ معلوم ہے، بہت کئی مرتبہ کا ترجمہ ہو گیا تو اس کے کان کے پاس اپنا بھی کان لگاتے، ادھر سے سنتے، جیسا جیسا بول رہا ویسا ویسا بولتے، تو بہت سارے آگے بولتا لبیک، تو وہ بولتا لبیک، ارے لبیک کیا ہے رے بھائی، معلوم یہ ہوا کہ غلطی کھایا۔ اس لیے میرے دوستوں اور میری بہنوں، ہم یہیں سے کم اپنا تلبیہ تو صحیح کر لیں۔ اس تلبیہ کے لیے عام طور پر ٹریننگوں میں یہ تلبیہ کو پڑھایا جاتا ہے، تو پڑھایا اس لیے نہیں جاتا ہے کہ صاحب آپ کی اسکول کلاس لی جا رہی ہے، آپ کو پڑھایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس عمر کے اندر ایک بارگی میں یاد نہیں ہوتا، الحمدللہ چپے چپے پر علماء کرام ہیں، ان سے پوچھو ویسے یاد کرو، کتابیں کے اندر الحمدللہ لکھا ہوا ہے، وہ دیکھو، وہ پڑھو، پڑھنے والوں سے پوچھ لو، اس کو یاد کرو، اور یاد کر لیے تو یاد رکھو، یہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے اندر آسانیاں پیدا کر دی ہے، جو آدمی جتنے دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اللہ اس کو جلدی یاد کرا دیتے ہیں۔ اس لیے پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو میں بھی آپ کو کم از کم اتنا تو کہہ لوں آپ کے ساتھ ساتھ کہ پروردگار جیسے یہ جا رہے ہیں اور اس پر لبیک کہہ رہے ہیں، میں بھی لبیک کہہ دیتا ہوں، اس لیے پڑھ لیجیے بسم اللہ، لبیک اللہم لبیک۔ اتنے سارے لوگوں کا آواز اتنا سا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو اکیلے کو پڑھنا ہے بس۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، سفر میں جا رہے ہیں نا، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، تلبیہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اترتے چڑھتے بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت آپ کو تلبیہ کہنا ہے، مردوں کو زور سے، ہماری بہنیں آہستہ سے۔ تو چلو بہنوں کی طرف سے آواز نہیں آتا، چلتا ادھر سے بھی نہیں آ رہا نا، کیا اثر ادھر کا زیادہ بڑھ گیا ادھر، اس لیے تو آپ کا اثر ادھر پڑنا چاہیے، ان کا اثر نہیں۔ یاد رکھنا حج کے سفر میں بھی آپ کا اثر ان پہ زیادہ پڑنا، ان کا اثر نہیں۔ نہیں چھوڑو جی ذرا، میں برابر دوپٹہ کرتی، چھوڑو جی ذرا کہ بھائی پھر نہیں ہاتھ لگتی جلدی سے، اس لیے یہاں نہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تھا، وہاں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر رکھیے، کبھی نہیں چھوڑیے، کسی موقع پر مت چھوڑیے۔ اگر یہ ہاتھ چھڑا دی ہے تو دوسرا ہاتھ فوراً پکڑ لیجئے، یعنی کچھ نہ کچھ تو آپ کے ہاتھ میں سرا ہونا چاہیے، ورنہ لوگ بہت زیادہ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ خیر
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بوڑھے بھی ہو تو تلبیہ کیسا پڑھے؟ جوانوں کی طرح۔ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ یوں کہہ رہا ہے، ارے اللہ تو نے ابراہیم کے ذریعے سے مجھے حاضر ہونے کو کہا تھا، لبیک میں حاضر ہوں۔ کیا کہنے، اللہ اکبر، یہ بندہ عاجز کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ چلو میں اگر اس تفصیلات میں جاؤں تو بہت لمبا چلا جاؤں گا۔ آپ کا ایک کام حج کا ہو گیا، جیسے عمرے کا احرام ہو گیا تھا ایک کام، ایسی ہے اب حج کا ایک کام آپ کا ہو گیا۔ یہ سمجھ لیجئے آپ کے سمجھنے کے اعتبار سے 7ویں تاریخ، اور ویسے مغرب کے بعد سے چونکہ 8ویں تاریخ لگ جاتی ہے، یہ 8ویں تاریخ کا ایک کام۔ آپ 8ویں تاریخ کو مینا کے اندر پہنچ جائیں گے۔ ہلکا پھلکا سامان لیجئے گا، زیادہ لمبا چوڑا نہیں۔ بھائی 2-3 دن ہے صرف کھانے کے، ہلکا پھلکا بھی کھا لیا تو مرتا نہیں آدمی نہیں کھانے سے۔ ہاں، اس لیے ہلکا پھلکا جو ہمارے یہاں کا جو سامان ہوتا ہے، چوڑا وغیرہ ہلکا پھلکا تھا، وہ رکھ لیجئے۔ پچھلے دنوں ایک صحابے کا پڑا، ایک صاحب نے بولے صاحب ذرا تھوڑا بہت جو تھا اپنے کھانے کے لیے رکھ لینا توشا، تقریباً 5 کلو کے روٹ۔ ارے میں نے بولا یہ ہلکا پھلکا ہے تو بھاری کیا ہوں گا؟ وہ ہمارے ہر جوان ساتھی اٹھا رہا، اسے اٹھائے کہ نہیں جا رہا۔ ارے بولے کیا لا لیا، اس میں پتھر بھر کر لایا کیا؟ تو ایسی چیزیں ہلکی پھلکی نہیں، ہلکے پھلکی، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا چوڑا وغیرہ، ایسی ہلکی پھلکی چیزیں جو ہے ساتھ میں رکھ لے، اور تھوڑا بہت جو ہے تو پانی وغیرہ اپنے ساتھ میں رکھ لے، تاکہ ہم کو کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے کہ وہاں سے ہم یہ سیکھ کر آئے کہ دیتا ہوا ہاتھ ہو، لیتا ہوا ہاتھ نہ ہو۔ لینا تو بس اس سے ہے، دینا تو سب کو ہے۔ یہ آدمی اگر نیت کر کر آئے گا، زندگی میں اللہ تعالیٰ شان و کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اس لیے کہ میرے سرکار کی بات غلط نہیں ہو سکتی، دنیا کے سارے انسانوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، سرکار کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جو حاجی حج کر لیتا ہے اللہ اس کو مالدار بنا دیتا ہے، لیکن حج بھی حج ہو تب جا کر کے۔ دنیا کے انسانوں سے مانگنے کے لیے اگر ارادے سے جاتا ہے اس کو حج نہیں کہا جاتا۔ اللہ سے مانگ کر کے آ جا، اللہ تجھے کبھی فقیر نہیں بنائے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنائے گا، تجھے مالدار بنائے گا۔ پکا سچا ارادہ لے کر کے جا۔ آپ مینا کے اندر رہیں گے، یہ 8ویں تاریخ کی بات ہے، چل رہی ہے 8ویں تاریخ مینا کے اندر رہیں گے۔ 5 نمازیں آپ وہاں پر ادا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، درود پاک، استغفار، جو اعمال کرنے ہیں آپ کو آپ وہاں کریں گے۔ 8ویں تاریخ کا کام بس مینا میں اتنا ہی ہے۔ سب کو یاد ہو گیا کیا کرنا ہے مینا میں؟ نمازیں پڑھنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، بس ختم۔ اب آ جاؤ 9ویں تاریخ۔ عام طور پر معلمین حضرات 8ویں تاریخ، یعنی ہمارے اپنے سمجھنے کے اعتبار سے 8ویں تاریخ کی رات میں بہت سارے خیمے کو پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ نہیں، ہم کو بتایا گیا تھا وہاں ٹریننگ میں کہ 9ویں تاریخ کے صبح کو جانا، ابھی 9ویں تاریخ تو ہوئی نہیں، تم 8ویں تاریخ کو لے کے چل جا رہے ہیں۔ یہ تمہاری نظر میں 8ویں تاریخ ہے، حالانکہ مغرب کے بعد سے 9ویں تاریخ شروع ہو گئی۔ اس لیے جھگڑو مت، وہاں پر جھگڑا کر کر اپنا حج خراب مت کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ جاتے ہیں اور اپنے حج کو خراب کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کیا کرو، معلم کی طرف سے بس آ گئی، اطمینان سے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھ کر۔ ارے ایک بات اور بتلا دوں آپ کو، بہت سارے لوگ بیٹھنے کے بعد سے ایسا جھگڑا کرتے ہیں، ایسا جھگڑا کرتے ہیں اور ایسی دھوم دھام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے جو لوازمات اور جنایات ہوتے ہیں احرام کے،
وہ بہت ساروں کے بال ٹوٹ رہے، حال کدھر جا رہا، تال کدھر جا رہا، معمولی بیٹھنے کے لیے بڑی مشکل سے 10 سے 15 منٹ لگے گا، نہیں جاتے کہ کھڑے نہیں رہ سکتے، آسانی سے رہ سکتے، مرد حضرات تو بہت آسانی سے رہ سکتے ہیں، اور ہماری بہنیں بھی کچھ کم تھوڑی ہے، وہ بھی آسانی سے رہ سکتی ہے، لیکن اس کا تو کم سے کم خیال رکھے کہ ہمارا احرام خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے اطمینان سے معلم کی بس آئی ہوئی ہے، آپ معلم کی بس کے اندر بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد جو ہے تو عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد یہ معلمین حضرات آپ کو عرفات کے میدان میں لے جائیں گے۔ تو اب یہ 9 تاریخ عرفات کے میدان میں آ گئی، تو عرفات کی اندر اللہ تعالیٰ شانہ حج کراتے ہیں۔ دیکھیں کیسے جیال امتی پر اللہ تعالیٰ شانہ مہربان ہے۔ اگر اس 9 تاریخ کو میں آپ میں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی شخص ملتزم کو پکڑ کر دعائیں کرتے رہے مکے میں، عرفات میں نہ جائے، حج ہو جائے گا کیا؟ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ ارے بھائی یہاں ملتزم کو پکڑا ہوا ہے، یہاں حج ہونا چاہیے تھا، اللہ نے پہلے انتظام کر دیا، ہماری بہنیں آئے گی، میری بندیاں آئے گی، اور بندیوں پر میری جانب سے حالات ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس پیریڈ میں وہ پیریڈ اس کا ہو کہ جو حرم میں نہ داخل ہو سکتی ہو، تو بھلا اس کا حج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے انتظام کر دیا، غسل کر لے، احرام باندھ لے، ہماری بہنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ لیجئے گا اشارتاً، غسل کر لے، حج کا احرام باندھ لے، اور یہ عرفات کے میدان میں اتر جائے، جیسے سب کا حج ہوگا تیرا بھی حج ہو جائے۔ اور ہماری بہنیں احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہے، یہاں بھی کائے کو ہونا تھا، ہمارے قسمت ہی پھوٹے گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیرے قسمت نہیں پھوٹے اللہ کی بندی، اس سے بڑھ کر بھلا چمکا ہوا قسمت کس کا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تجھے عرفات کے میدان میں بلا لیا۔ اس لیے یہ نہ سمجھے یہ اللہ کی طرف کی چیز آئی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف کی دی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس سے نہ گھبرائے۔ آپ کا اسی حالت کے اندر حج ہو رہا ہے، اور جو لوگ مکمل طور پر پاک ہے، جو جیسا ان کا حج ہو رہا، اور جو ان کو انعام دیا جائے گا وہی ہماری بہن کو بھی انعام دیا جائے گا، اور وہی حج ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ناقص حجن اس کو کہا جائے گا، نہیں نہیں، یہاں اس کو حجن ہی کہا جائے گا، اللہ کے یہاں پر بھی حجن ہی لکھی جائے گی عرفات کے میدان میں۔ تو 9 تاریخ کے صرف 2 کام اچھے سے یاد رکھ لیجیے۔ 8ویں تاریخ کے کتنے کام تھے؟ 8ویں تاریخ کے کتنے کام؟ 1۔ بولو جائیے، تو میں پہلے بولا تھا کہ آپ مجھے دینا۔ 8ویں تاریخ کے کتنے کام؟ 1۔ کتنے کام؟ بولو کون سا؟ ہاں بولو کون سا؟ بولو بولو، پیچھے سے آواز آ رہی۔ احرام کا باندھنا، یہ 8ویں تاریخ کا کام ہے۔ 8ویں تاریخ کا کام احرام کا، پھر بولو احرام کا، پھر بولو۔ اب ہماری بہنوں نے سوچا ہم نے بھی احرام یاد کر لیا تو ہم نے بھی 2 چادریں پہننا کیا؟ نہیں۔ سفید کپڑے پہننا کیا؟ نہیں۔ عام طور پر بہت ساری ابھی بھی نوجوان بہنیں ہماری رکی ہوئی ہے، نہیں جی ابھی یہ پیریڈ ہے کیا، حج کو جاؤ تو سفید کپڑے چکن کے پہننا پڑتا بڈیا کے جیسے۔ کس سے بول دیا تم کو پہننے کا یہ فرض ہے کیا، وہ احرام ہے کیا؟ جہالت ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہے صرف، عورتوں کے لیے وہی ان کا جو کپڑا ہوگا جو عام طور پر پہنتے رہتی ہے، چاہے جون سا رنگ کا ہو، سب چلتا۔ اللہ تعالیٰ سب رنگ والے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب رنگ اللہ کے ہیں، اس لیے جون سے کپڑے آپ پہنتی ہیں وہی سلے ہوئے کپڑے آپ کے بدن میں رہیں گے، دوپٹہ بھی جو ہے تو آپ کے ساتھ میں رہے گا، البتہ ایک ٹکڑا ایسا ہوگا جو آپ کے سر کو باندھ لے گا، یعنی آپ کے بالوں کو باندھ لے گا، یہی آپ کا احرام ہوگا بس، اور کچھ نہیں، اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو 8ویں تاریخ کے کتنے کام؟ میں بھلا کر پوچھوں گا بھلا دوبارہ، میری عادت الگ غلط ہے بھلا، آپ بولیں گے اتنے بڑے بڑے آدمی تو ہم کو پوچھ رہا کیا تم؟ ہاں لیکن ظاہر بات ہے جب استاد بن کر بیٹھا ہوں کرسی پر تو استاد ہی بتاؤں گا۔ 8ویں تاریخ کے کتنے کام؟ 1۔ 9ویں تاریخ کے 2 کام، تاریخ کے حساب سے بتلا رہا ہوں۔ 9ویں تاریخ کے کتنے کام؟ 2 کام، بولو 9ویں تاریخ کے کتنے کام؟ 2 کام۔ نمبر 1 عرفات کی، بولو نمبر 1 بولو عرفات کی حاضری۔ میدان عرفات میں آپ پہنچ چکے ہیں،
اس لیے میدان عرفات کے اندر کا کام کیا ہے؟ نمازیں تو آپ پڑھیں گے. آپ اگر مسجد کے اندر جا کر مسجد نمیرہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جمع بین الصلاتین کریں گے. اور اگر نہیں آپ اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں تو سنو یہ بھی بڑا جھگڑا چلتا وہاں. تو آپ ظہر کے وقت کے آخر وقت کے اندر ظہر کی نماز ادا کیجئے اور عصر کی نماز اول وقت میں عصر کے وقت میں کیجئے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ دو نمازیں جو ہے تو آپ کو وہاں پڑھنا ہے. عرفات کا پورا میدان صرف دعاؤں کے لیے. آج جتنی دعا کر سکتا ہے کر لے. بہت سارے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب دعا کا کرنا، بولے صاحب دعا کے آنسو ہمارے ختم ہو گئے. ارے رو لے، ابھی کیا ختم کر رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن تجھے خون کے آنسو رونا پڑے. اس سے پہلے یہاں اور آنسو رو لے. جتنا روئے گا اپنے لیے مانگے، امت کے لیے مانگے، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے دربار میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے مانگے. غیر ایمان والا ہے ایمان کی دولت مانگے، ایمان والا ہے ہدایت کی اور اعمال کی اور استقامت کی دعا مانگے. آج کا عرفات کا میدان دعاؤں کے لیے. ارے کیا تو عاشق رسول کہلانے کے لیے آیا ہے؟ کیا تیرا عشق ہے؟ میرے سرکار کی محبت دیکھ تیرے ساتھ کیا ہے. سرکار اٹھنی پر سوار ہے، جبل رحمت کے دامن میں ہے، پیچھے صحابہ ہے، اور سرکار 3 گھنٹے تک لگاتار اس امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. حضرت جبرائیل آگے حضور بس کیجئے، کچھ اپنے لیے مانگ لیجئے، اپنی اولاد کے لیے مانگ لیجئے. اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا. مغرب تک کے وقت رہتا اس کا دعاؤں کے مانگنے کا. وقت ختم ہو رہا. اللہ اکبر. قربان جاؤ دوستو سرکار کی محبت اور الفت پر. سرکار نے فرمایا جبرائیل اگر اللہ مجھے مغرب کے بعد کا بھی وقت دے تو میں اپنی امت کے لیے ہی دعائیں مانگوں. سرکار کی محبت ہے، خوب دعائیں مانگے. تو عرفات کے میدان میں کوئی بہت ایسا مطلب یہ ہے کہ کوئی تصویر وغیرہ نہیں ہے کہ جس تصویر کی بنیاد پر آپ سمجھے جائے کہ آپ حاجی بن گئے. یہ نہیں تو ایسا سمجھیں گے کہ ایک ہاتھ گنبد اٹھ کر آیا ہو آپ کے سر پر بیٹھ گیا ہو، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب. نہیں، کچھ بھی نہیں. بہت سارے لوگ آ کر کے ملتے اپنا حج ہو گیا کیا؟ میں نے کہا جی ہاں ہو گیا حج. عرفات کی حاضری کا نام ہی تو حج ہے. اللہ اکبر. ایک دم آسان بنا دیا اللہ تعالیٰ شانہ نے. اب 9ویں تاریخ کے 2 کام تھے، اس میں سے ایک کام اپنا ہو چکا ہے. مغرب کے بعد ہم کو وہاں سے نکلنا ہے. مغرب تک وہی نماز نہیں کو پڑھے، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے آپ وہاں. 2 نمازیں پڑھی آپ نے، ظہر کی اور عصر کی. اللہ کا ذکر کیا، درود پاک پڑھا، اور پھر اس کے بعد قل واللہ شریف وغیرہ جو ذکر اذکار وغیرہ کرنا ہے وہ کرتے رہے. اس کے علاوہ آپ اب رات کے اندر مغرب کے بعد جا رہے ہیں تو مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اب آپ کو مزدلفہ پہنچنا ہے. اب مزدلفہ کے پاس، مزدلفہ میں مسجد کے قریب جگہ ملتی ہے، کبھی پہاڑوں پہ جگہ ملتی ہے. مسجد کے قریب بہت ناممکن ہوتا ہے تو وہ پورا ایریا مزدلفہ کا ہی ہے، چاہے جہاں پر آپ ٹھہر جائیں. آپ وہاں ٹھہر گئے. اصل فقیر یہاں پر نظر آتا ہے. کروڑ پتی اربوں پتی بھی ہوتا ہے، اس کو بھی بچھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے سوائے 2 چادروں. یہی اس کی 2 چادریں ہوتی ہے. پڑا ہوا ہے، پرا گندا حال، بگڑے ہوئے بال، برا حال، اور زمین پر اپنا ہی احرام بچھایا ہوا ہے، وہی احرام اوڑھا ہوا ہے. بس یہ پڑا ہوا ہے مزدلفہ کے اندر. مزدلفہ میں کیا کرے؟ سب سے پہلے تھوڑا بہت آپ عرفات کے میدان میں تھوڑے سے تھک گئے ہوں گے دعا کرتے کرتے. ایک بات ذرا یہاں بھی غلطیاں بتاتے چلوں. عام طور پر لوگ عرفات کے میدان میں چپلیں اتار دیتے ہیں اور دھوپ میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنتا کیا؟ ان کی نہیں سنتا. سرکار نے یہ طریقہ نہیں بدلایا. سرکار کے پیروں میں جوتیاں تھیں اور سرکار سواری پر سوار تھے اور وہی دعا کر رہے تھے. اب یہ نیا شوشہ لاتا، چپل اتار کر وہاں جاتا، میری آنکھوں کی دیکھی بات بتلا رہا ہوں، دھوپ میں جا کر کھڑے ہوتا، تھوڑی دیر میں ایسا چٹکا بیٹھتا کہ نیچے گر جاتا. آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا اس کو. پھر کیا رہی؟ اس لیے جو کرا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے وہی کرو. زبردستی نئے شوشے لانے کی ضرورت نہیں، چپل اتارنے کی ضرورت نہیں. ہاں آپ بولیں گے مولانا نے بولے تھے اچھے سے کرو، تو آپ اٹھا کے احرام کا چادر ڈال لیں گے سر پر. نہیں، احرام کی چادر نہیں ڈال سکتے آپ. چپل البتہ آپ کے پیر میں رہے گی اور ویسا میدان میں جا کر کے اللہ کے دربار میں دعائیں کریں.
اللہ سے مانگے اس کے اندر جتنا مانگ سکتے ہیں. تو اب مغرب تک وہاں رکے. اب مغرب کے بعد آپ آئے مزدلفہ کے اندر. تو مزدلفہ کے اندر تھوڑا بہت کھا لیا پی لیا. اگر خدا نہ خواستہ سن لو اور آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی کہ جھکولے مار رہے ہیں. بہت سارے لوگ مزدلفہ میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد اللہ اکبر یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی نماز ہے؟ یہ نماز نہیں ہے. تھوڑی دیر سستا لو. سستا لینا گناہ نہیں ہے. تھوڑی دیر سستا لو. سستا کر کے پھر اٹھ جاؤ, تیار ہو جاؤ, پھر وضو کرو. اور اس لیے کہ یہ مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر کے پڑھی جائے گی. ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ میں پڑھی جائے گی. اب مزدلفہ کے اندر مغرب کی اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھی. اکیلے بھی پڑھے تو ساتھ میں پڑھیں گے, اور اگر جماعت کے ساتھ بھی پڑھے تو ساتھ میں پڑھیں گے. تو ساتھ میں یہ مغرب اور عشاء مزدلفہ کے اندر پڑھی جائے گی. 90 تاریخ کے کتنے کام ہو گئے؟ 2. نمبر 1 عرفات کی حاضری. نمبر 2 مزدلفہ کا قیام. اب آ گئی 10ویں تاریخ. تو 10ویں تاریخ کے کتنے کام؟ ہاں میں بولا تھا آپ کا جو یاد کیا ہوا آپ کے دل و دماغ میں جو بھرا ہوا ہے وہ بولو. 10ویں تاریخ کے 5 کام. کتنے کام؟ 5. بولو 10ویں تاریخ کے کتنے کام؟ 5 کام. بولو 10ویں تاریخ کے کتنے کام؟ بولو کتنے کام؟ تھوڑا ایک مرتبہ پہلے دیکھ لو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد میں پھر پوچھتا ہوں. تو 10ویں تاریخ کے کتنے کام؟ 5 کام. اب 5 میں گناؤں کہ آپ گنائیں گے؟ میں گناؤں, اور میرے بھی یاد رہیں گے تو لقمہ دیں گے پکی بات انشاءاللہ. تو سمجھ لیجیے آپ 10ویں تاریخ کے 5 کام. نمبر 1 ہمارے پاس جو ہلکا پھلکا سامان تھا, عام طور پر اگر ہلکا پھلکا سامان لیے تو اس میں کوئی دقت نہیں جاتی. اس سامان کے ساتھ آپ جمرات کے اوپر رمی کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا ذرا وزنی ہو جاتا ہے تو پہلے آپ کو کہاں آنا پڑے گا؟ خیمے میں آنا پڑے گا. اور خیمے میں آ کر کے جہاں سے آپ نے مزدلفہ کے اندر تھوڑا سستا یا کنکریاں وہاں سے لے لی اور 70 کے قریب کنکریاں آپ نے اٹھائی. آپ ایک بات اور ذہن میں رکھ لینا, اس میں بھی کنکریاں جو آپ وہاں سے اٹھائیں گے تو یہ پتھر لے لیا بڑا اور اس کو پھوڑتے بیٹھے. نہیں 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 نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. بولے اتنے کنکریں مل جاتی, ہمارا پھٹا ہوا گھڑا ہے نا, پانی گرتے ہی جاتا اس میں سے. ہمارے پھٹا ہوئے گھڑے کو ختم کرو, ملے گی. اگر نہیں ملے گی فرشتے کے ذریعے اللہ انتظام کرائے. میں نے تو یہ دیکھا تجربوں کے اندر. میرے دوستوں میں کیا بتلاؤں, یہ تکیہ پڑا ہوا تھا. ساتھی کہہ رہے مولانا کنکریاں مل جائے گی. میں نے بولا انشاءاللہ مل جائے گی. رات میں کنکریوں کے اوپر ہی اس نے کیا کر دیا, تکیہ رکھ دیا. تکیہ صبح اٹھایا, نیچے کنکریاں مل گئی. اور ایک کی نہیں ملی, 2 3 دن کی کنکریاں مل گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کنکریاں بھی دے دیتے ہیں. بہت چھوٹی چنے کے برابر سمجھ لیجیے, یا کھجور کی گٹلی کے برابر. بس بڑے بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے پتھر مت لے لینا. چھوٹی چھوٹی کنکریاں 70 چن کر کے اپنے پاس میں رکھ لیجیے گا. آپ مزدلفہ سے چلے. اب آپ کا جو سامان ہے ملا کے خیمے میں رکھ دیا. موقع محل دیکھ کر, جلد بازی نہ کریں, موقع محل دیکھ کر. وہاں کے حالات کیا ہے جمرات کے, ماشاءاللہ معلمین حضرات اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اپنی زیادتی کے ساتھ نہیں ہو بیٹھے رہیں گے, کیا یہاں کام کرنے کو آئے نا. ارے بھائی کام تو کرا ہی رہے نا, لیکن ترتیب سے کریں گے تو صحیح ہوگا, جان کو بھی نقصان نہیں ہوگا. ورنہ میرے دوستوں میں نے آنکھوں سے دیکھا ایسا نقصان ہو جاتا ہے, ابا بھی گرے, بیٹی بھی گری, اور یہ بیوی بھی گری. کیوں جی, کتنے جلدی کام ہو گیا. تو اس لیے ایسے کاموں سے بچنے کے لیے ان معلمین کی ترتیب سے چلو, اور خادم الحجاج کی ترتیب سے چلو. آپ کا کام کرائیں گے, آپ کو لائے اس لیے ہے کہ آپ کو کام پورے کرائے. اب آپ نے کنکریاں اس میں سے جو آپ نے لائی تھی 70, اس میں سے صرف 10 کنکریاں ساتھ میں رکھو. 10 کنکریاں. اچھا بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب اس کو مولانا دھو کر لینا کیا ہے, دھونے کی ضرورت نہیں. شریعت اسلامیہ نے فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے, اگر گندگی لگی ہوئی ہے کنکری کو تو دھو لو, اور اگر گندگی لگی نہیں ہے تو پھر تو اسی کنکری سے مارو. وہ اس لائق ہے کیا کہ اس کو دھو کر کنکریاں ماریں گے.
وہ تو گندگی کے ساتھ مارنا چاہیے تھا، مگر اس لیے گندگی والی کنکری کو دھونے کا حکم دے رہا ہے کہ تیرے ہاتھ خراب نہ ہو جائے، تو ناپاک نہ ہو جائے، ورنہ تو وہ تو اسی لائق تھا۔ اس لیے لیکن بڑا دیکھ دکھا کر اور سوچ سمجھ کر پھر جاؤ بالکل باقاعدہ جمرات کے بعد۔ ذرا سمجھنا میری بات کو، آپ ایسا جیسے جائیں گے تو یہاں پہنچیں گے تو بہت سارے لوگ جب یہاں سے کنکریاں مار کر نکلتے ہیں تو ادھر سے خالی جگہ ملتی ہے تو ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل نہیں، یاد رکھ لیجئے گا، ادھر سے نہیں، آپ تھوڑی دیر ادھر ہی کھڑے رہیے، یہ کنکری مار کر نکلیں گے، آپ پیچھے سے ایسا جائیے، آسانی سے جگہ مل جائے گی، آپ انشاءاللہ منڈیر پر ہاتھ رکھ کر شیطان کو کنکری ماریں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، یہ پیچھے تھوڑی دیر کھڑے رہو، انتظار کرو، پھر پیچھے سے جاؤ۔ اب 10 کنکری آپ نے لائے تھے ساتھ میں، تو ایک کنکری اٹھاؤ اور ایک کنکری ایسی اٹھا کر یوں مارو، ایک کنکری ایسی لگے گی۔ میں اپنے سیدھی سادھی زبان میں سمجھاتے رہتا ہوں، اینگا بینگا کھیلے کہ نہیں، بس وہی ترتیب سے، کیونکہ وہ جو فقہائے کرام نے ترتیب بتلائی وہ تو ہمارے دور میں بہت مشکل ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ یہاں رکھو اور یوں مارو، یہاں رکھنے سے کیا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کی بھی اجازت علماء نے دی ہے، یوں اٹھایا اور یوں کنکری ماری، برابر جو آپ کی کنکری لگے گی، ایک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، ادھر بھی رغمن للشیطان ورضن للرحمن، اگر یہ یاد ہے تم نے تو یہاں بھی ذرا پڑھاؤ نہ ہو تو پیچھے سے کنکری ایسی لگتی کہ وہ پڑھا دیتی، اس لیے یہاں پڑھانے کے چکر میں نہیں رہنا، سیدھی بات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بغل کھلنے چاہیے۔ ہماری بہنوں کی جو ہے یہ ہماری بہنیں اس طرح جو ہے اپنے ہاتھ کو دبائے ہوئے اس طرح کنکری مارے گی، بھائی اس طرح مارے گا اور بہن اس طرح سے مارے گی، دعا وہ بھی وہی پڑے گی جو ان کی زبان میں چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ 7 کنکریاں بڑے شیطان کو آپ ماریں گے، جمر عقبہ جس کو کہا جاتا ہے۔ آج کے پہلا کام کیا ہے؟ جمر عقبہ کی رمی، یہ تھوڑا ذرا بھاری جملہ پڑ جائے گا، بڑے شیطان کو کنکری، یہ سیدھے ہوگی نا، بڑے شیطان کو کنکری، کتنی 1 کہ 2، ہاں بعضے لوگ بڑے جوش میں آ جاتے ہیں، وہ مٹھے کے مٹھے اٹھا کر مار دیتے۔ اور ایک بات اور خیال میں رکھو، جھنڈا ونڈا اگر کچھ آپ کا رہے نا تو وہ شیطان کے پاس جھنڈا لے کر مت کھڑے رہنا، ہاں نہیں تو اللہ تم کنکریاں مار کر میں کھڑے رہتا ہوں، لوگ تم کو بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسی حادثہ ہو گیا، ہم نے کہا بھیا تم یہاں رکو، ہم کنکریاں مار کر آتے ہیں، اب جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا، ادھر سے کچھ لوگ آئے ان کو مارنا شروع کر دیے، تو یہ بولے میں نہیں ہونا، اب کیا میں نہیں ہونا، اس سے میں تو کنکریاں مار دیا اس نے، 7 کنکریاں مار کے باہر بھی نکل دیا تکبیر پڑھتے ہوئے، بس تو ایسا نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑا سا دور احتیاط کے ساتھ کھڑے رہو، اپنے ساتھیوں کو کس ترتیب سے کنکریاں مار کر کے پھر بلاؤ، لیکن اب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں دعا ہے نہیں، جمر عقبہ کی رمی کے بعد دعا نہیں ہے، بس جمر عقبہ کی 7 کنکریاں ماریں گے اور آپ واپس آ جائیں گے خیمے پر۔ اب جمر عقبہ کی رمی کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی۔ اب قربانی کے جو آپ کو وقت دیا ہوا ہوگا، حج کمیٹی کی طرف سے دیے ہوتے، کوئی لوگ جو ہے تو خود جا کر کرتے، کچھ لوگ کسی اور آدمی کو دیتے، تو وہ جو وقت ہے اس وقت کا خاص طور پہ خیال رکھے، آپ نے رمی کر دیا، اس کے بعد آپ کی قربانی ہو گئی۔ آپ 10ویں تاریخ کو تھوڑا سا آرام کر لیجیے رات میں، اور صبح ذرا ناشتے کو قربان کیجیے، فجر پڑھتے ہی فوراً حرم کی طرف نکل جائیے 11 تاریخ کو۔ اب جب آپ نکلیں گے اب وہاں پر طواف زیارت کریں گے، کیا کریں گے؟ طواف زیارت، لیکن آپ کس حالت میں ہیں؟ آپ نے قربانی کر لیا تو احرام رہا کیا؟ احرام اتر گیا، سلے ہوئے کپڑے آپ نے پہن لیے۔ اس میں بھی سنو، غسل کرنا فرض نہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اگر بغیر غسل کے بھی کپڑے پہن لیا تو کوئی حرکت نہیں ہے، آپ نے کپڑے پہن لیا۔ اب آپ جا رہے ہیں طواف زیارت کے لیے۔ طواف زیارت یہ ویسا ہی ہوگا جیسے آپ نے طواف قدوم کیا تھا یا عمرے کا طواف کیا تھا۔
याद है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क के साथ। वहाँ क्या था, वहाँ आपके बदन पर एहराम था, वहाँ आपके बदन पर एहराम था, यहाँ एहराम है क्या? नहीं। अलबत्ता उलमा ने इजाज़त दी है कि रमल थोड़ा सा कर सकता है, इस तरह थोड़ा अकड़ कर चले। अब इतने भी अकड़ कर नहीं, इसके बाद इसको भी कोनी मार, उसको भी कोनी मार, उसको भी कोनी मार, 2-3 को तो यूँ गिरा देता आदमी। अल्लाह के बंदे गिराने के लिए नहीं आया, तो गिरने के लिए आया, तो गिरने के लिए आया। इसलिए सीधा थोड़ा अकड़ कर, नहीं चला जाता थोड़ा रुक जाओ, फिर बाद में चलो। आप बोले मौलाना पहले तवाफ में हमने इस्तेबा भी करे थे, तो क्या एक आस्तीन निकाल लेते क्या? क्या करेंगे, एक आस्तीन निकालेंगे? आस्तीन नहीं निकालेंगे, इस्तेबा की ज़रूरत नहीं। इस्तेबा वहाँ होगा जब आपके ऊपर एहराम होगा, एहराम नहीं, इस्तेबा नहीं। रमल अलबत्ता होगा। पहले 3 चक्करों के अंदर आप रमल करेंगे और रमल करने के बाद फिर 4 चक्कर आपके पुरवकार होंगे। 7 चक्कर जब आपके मुकम्मल हो जाएंगे तो वो जो उम्रे का आपने तवाफ़ किया था, उस तवाफ़ के बाद आपने क्या पढ़ा था? 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़। क्या पढ़ा था? 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़। ये तवाफ़ हुआ आपका और आपने 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ पढ़ी थी। फिर और हर तवाफ़ के अंदर जो आप करेंगे तो आम तौर पर बहुत सारे जो पुराने लोग गए हुए हैं बेचारे, वो आम तौर पर पट्टी को देखते रहते, इसकी जो पट्टी है ना, वो पट्टी को देखते रहते, किधर है किधर है किधर। पट्टिया वट्टिया ख़त्म हो गया आप सब, अब क्या रहेगा? सीधा सीधा काम। अब क्या करो, सीधा इधर देखो हजर असवद को, इधर देखो हरे लाइट को, दोनों को मिलाओ, उसके बीच में खड़े हो जाओ, ये ऐसा। अब बहुत सारे ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये भी तरीका गलत, या ये इस तरह से खड़े हो जाओ, आप ये समझिए बीच में खड़े हुए हैं। और आप बहुत सारे ये ऊपर हाथ लगा करके इस तरह जो है उसका इस्तेलाम करते, ये इस्तेलाम नहीं है, याद रख लीजिएगा। हजर असवद हर बंदे के कंधे के निचले हिस्से में है, इसलिए देखिए इधर समझ आ गया, ये इस्तेलाम कीजिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आप चाहे रोज़ा ले लें वरना तो चले। 3 चक्कर आपके रमल के होंगे, 4 चक्कर पुरवकार होंगे। जौन सी दुआ आपको याद होगी आप दुआ पढ़ते रहे, या जो ज़ुबान के अंदर आप दुआ कर सकते हैं वो दुआ करते रहे। अलबत्ता रुकने यमनी से लेकर हजर असवद तक ये दुआ मेरे दोस्तों किसने नहीं बदली। अल्लाह अकबर, बड़ी जामे दुआ है। बल्कि मैं तो आपसे यूँ कहूँ, अपनी ज़िंदगी का एक जुज़ बना लो इसको, इंशाअल्लाह कभी अल्लाह ताला शान मुफलिसी नहीं लाएगा। लोग शक शुबा करने लगेंगे, 1 नंबर से आ रहा कि 2 नंबर से आ रहा, कहो नहीं 1 से न 2 से बल्कि 10 से आ रहा। तारे क्या कहने अल्लाह अकबर के। अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया, अल्लाह हाजी को गरीब मत करना, हाजी गरीब नहीं हो सकता, हाजी तो मालदार ही होता रहेगा अगर पक्के सच्चे दिल के साथ इसने हज करके आया हो। इसलिए क्या करो, आपने जब इस्लाम कर लिया है, 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ आपने पढ़ ली है, ये इस्लाम करते हुए 2 रकात आपने नमाज पढ़ी और रुकने यमनी से लेकर हजर असवद तक कौन सी दुआ है? बोलना जोर से ज़रा। रुकने यमनी से हजर असवद तक। रब्बाना, हाँ मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था, हमारे यहाँ आम तौर पर लोग रब्बाना आता है ना, पुरानी हमारी पढ़ी है, मेरी भी वो पुरानी याद है। मैं चाह रहा था कि आप हजरात से थोड़ा दुरुस्त कर लूँ, फिर मैंने देखा मेरी कश्ती के सवार है। रब्बाना बोलो ना, आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार अदखिलनल जन्नता अल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। मौलाना ये कब याद करना, हज के दिन तो आ गए, कोई बात नहीं, आप ये भी दुआ कर दें, ए अल्लाह मुझे दुनिया की भी भलाई अता फरमा, आखिरत की भी भलाई अता फरमा। ज़रा गौर करना मेरे अल्फाज पर जो तर्जुमा कर रहा हूँ। सरकार ने क्या दुआ सिखलाई, कौन सी जगह की दुआ सिखलाई? रुकने यमनी से लेकर हजर असवद तक जो कबूलियत का गढ़ है, अल्लाह फरमा रहे नबी पाक आसम दुआ सिखलाई, अल्लाह से मांग रब्बाना आतीना फिद दुनिया। पहले क्या मांगे? क्या मांगे? दुनिया, लेकिन कौन सी नहीं, वर्ली वाली नहीं। नहीं तो एक साहब बोले मौलाना चलो ना ज़रा मेरी दुकान का इफ्तिताह के लिए। मैंने बोला आज जाएंगे, फिर बोला कल जाएंगे, परसों जाएंगे। बोले यार चलो ना, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है क्या? हो मैंने मेरे को ये तो बता दे दुकान तय की है।
बोले शराब की। मैंने बोला किसी और को लेके जा रहे थे, कहा तो पंडित को लेके जा बाबा। मालूम ये हुआ कि उस दरमियान के अंदर दुआ हम क्या करें, ए हमारे रब, हमारे हमको दुनिया अता फरमा, और दुनिया भी कौन थी, भली। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, और आखिरत के अंदर भी भलाई अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, अरे अल्लाह हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा। ये तवाफ आपने किया। एक बात थोड़ी सी और बतला दूँ आपको, जब उम्रे के अंदर आए थे ना, क्योंकि उम्र का बयान करना मेरे जिम्मे नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ से हज से पकड़ा था उसको, हज के दिनों से, तो थोड़ा थोड़ा इशारा दिल जा रहा उधर जाऊँ। तो जब आप आएंगे ना उम्रे के लिए, आप जाएंगे तवाफ करने के लिए, मौलवीन लेकर जाते हैं, मौलवीन के आदमी आते हैं, वो लेकर जाते हैं, तो वो आम तौर से ऐसा चलाते हैं, तलबिया कहते हुए तलबिया कहते हुए, जहाँ से आपकी नज़र पहली बैतुल्लाह पर पड़े तो बहुत सारे लोग, खास तौर से समझी लोग, अरे मेरे वास्ते पहली नज़र में दुआ करना है। अभी हाजी साहब जो है सीधे साधे रहते, हाँ अब 5 बेटियाँ थे, 5 बेटियाँ की समझी, अरे 5 बेटों के समझी, 10 बेटों के 10 समझियों के वास्ते दुआ करेंगे तो अपने हाथ से क्या रहेगा, ये 7 मिनट वाएगी 9 मिनट वाएगी, एक भी दुआ नहीं कर सकता आदमी, इतना बुरा घबरा जाता। इसलिए क्या करो, बेहतरीन दुआ, ए अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे, ए अल्लाह ऐसा इंसान बना जिसकी दुआ कबूल होती हो। अब जब तक आप वहाँ रहेंगे, ये मतलब नहीं उसका जब भी दुआ कबूल होगी, जब तक वहाँ रहेंगे तब भी दुआ कबूल होगी, और जब आप हिंदुस्तान आ जाएंगे मरते दम तक आपकी दुआ कबूल होगी, यानी आप मुस्तजाब दावत। एक जामे दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया है। तो हमारा अपना ये तवाफ के वक्त में इस तरह से करें, तलबिया उस वक्त ख़त्म हो जाएंगे। रहा मसला जो हमारा अपना तलबिया हज में चल रहा था, वो तलबिया जब हम जमरे उक़बा की रमी के करीब जाएंगे, बाद हज़रात ने कहा जमरात को देखा, तलबिया ख़त्म। अब बाद में कहा जब कंकरी के मारने का वक्त आ गया उसमें तलबिया ख़त्म। दोनों भी कर सकते हैं, कोई हरज उसमें नहीं है। तो गोया 10वीं तारीख का कौन सा काम हो गया, तवाफ का करना, यानी कौन सा काम है वो, चौथा। 5वां क्या काम, सही का करना। 5वां क्या काम, सही का करना। सही का मतलब सिग्नेचर नहीं, मैं खुले जुमले में बोल दूँ, अभी ये हाल के उम्र में, अभी हाल के उम्र में रमज़ान में इब्तिदाई उम्र में गया, मौलवी साहब हम गए थे उधर, रजिस्टर मिले ही नहीं। अरे मैंने बोला भाई रजिस्टर की साइन करने का बोला किसी ने मुझे, तो बोले तो आपने तो बोले थे कि तवाफ के अंदर भटक भी गए, तो तवाफ के 7 चक्कर पूरे करना, और फिर उधर मरवा पर जाना, सफ़ा पर जाना, सही कर आना। यानी आमतौर पर जहनों में ये बात रहती है कि हमारा तवाफ हो गया, ऐसे सही करने की शायद उधर होगी कोई रजिस्टर रखा हुआ, वो नहीं, सही है वो, यानी दौड़ना। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ी है। हमारी अपनी एक बहन ने मुझे ज़ईफ़ा थी खाला, कहना कि बेटा बात समझ में नहीं आती, ज़रा तू ये बतला दे, सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है ये औरतें नहीं दौड़ती, मर्द दौड़ते। अरे हाजरा तो बता दे औरत थी कि आदमी था। सवाल किए बुढ़िया ने, बड़े बड़े अजीब अजीब किस्म के सवाल, 35 साल के तो बड़े तजुर्बे हो गए। तो मैंने कहा खाला, हज़रत हाजरा जब दौड़ रही थी वो अकेली थी कि आदमियों के साथ दौड़ रही थी? कुछ भी बात, कोई था क्या आदमी? अरे आदमी का परिंदा नहीं दिखता था बाप। मैंने कहा हाँ खाला, इसलिए अल्लाह ने आने वाली क़यामत तक सारी औरतों के तरफ से हज़रत हाजरा को दौड़ा दिया। हमारी बहन अब नहीं दौड़ेगी, इसलिए कि इसके सतर के खुलने का खतरा है, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं हाजरा तेरे तरफ से दौड़ चुकी है, जो उसको सवाब मिला वो सवाब तुझे भी मिलेगा, और तेरा सही करना सही हो जाएगा। तुम्हारे दौड़ सबके तरफ से दौड़ गई है। अब मर्दों को हुक्म दिया गया कि साहब मर्द जो है उसके अंदर दौड़े, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करें। याद रखना, सही सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की मेरा वक्त पूरा हो गया, बाद में ये 5वां काम भी देता आपको पूरा कर देता हूँ। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की तरफ से क्या है, सही 7 चक्कर। इसमें भी बड़े लोग गलती कर जाते हैं, यहाँ से जा रहे हैं साहब, तो सफ़र से दौड़ते हुए चले तो कहाँ तक, ये मरवा तक, फिर मरवा से वापस आते हैं, फिर सफ़ा तक।
और एक चक्कर शुमार करते नहीं। सफ़ा से आप मरवा तक जाइए, आपका एक चक्कर, मरवा से सफ़ा पर आइए, ये दूसरा चक्कर, यानी एक चक्कर ये हो जाता है। अब इधर सफ़ा पर जब आप चढ़े सही करने के लिए, तो यहाँ पर भी इस्तेलाम आप कीजिए और दुआ कीजिए, और फिर उसके बाद में जैसा आप इधर से दौड़ते हुए जाइए, कहाँ से, मीलैन अफजरैन के दरमियान, जहाँ हरे लाइट दो जानिब पे लगे हुए हैं, उनके दरमियान में आप दौड़ते हुए जाइए, बस वहाँ दौड़ने का हुक्म है। मरवा पर गए, क्योंकि हजरा अलैहिस्सलाम ने जैसे सफ़ा पर किया था ऐसे आप भी वहाँ कीजिए, वहाँ पर भी दुआ मांगिए, इस्लाम कीजिए, फिर वापस आइए। आपके 7 चक्कर हो गए, माशाअल्लाह, ये आपका सही भी हो गई। तो मालूम ही हुआ हज की 10वीं तारीख के कितने काम थे? 5। नंबर 1, बड़े शैतान की कंकड़ी का मारना। नंबर 2, कुर्बानी करना। नंबर 3, अलग करना। नंबर 4, तवाफ़ ज़ियारत। नंबर 5, सही का करना। एक थोड़ा सा खांचा है, मैंने इन हज़रात से पहले कहा था, देखो बेहतर तो यही है कि आप किसी और का करा ले, जो मुश्किल है कम वक्त में ज़्यादा बात करना दुश्वारी होती है। सुन लीजिए, और बहुत सारे बयानात में, ट्रेनिंग क्लासेस में आपने सुना होगा, बोले ये मौलाना नहीं चाहे थे, इन्होंने तो हमको डिपॉजिट बताई नहीं, हमारी तो आदत ही है डिपॉजिट की, डिपॉजिट रखते क्या नहीं। हाँ, बच्चा पैदा हुआ उसके नाम से डिपॉजिट, लड़की हुई तो ख़ास तौर से, क्यों जो बैंक का इंटरेस्ट आएगा उससे जो है तो बच्ची की शादी करना पड़ेगा कि नहीं, जहेज लाना पड़ेगा। ला हौला वला कुव्वता, मोमिन तेरा मुकद्दर अल्लाह ने लिख दिया है, तुझे ज़रूर अता करेगा। बहुत सारे तो अभी याद रख लीजिएगा, मुझे बताना इसलिए ज़रूरी है चंद पॉइंट, कि आम तौर पर हुज्जाज कराम यूँ समझते कि हज का बिल्ला लगने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब से थोड़े से समझदार हो गए, बाल ये भी बैंकों के अंदर जमा करना शुरू कर रहे हैं, और जहाँ से अब हज के जाने का नंबर आता वही बैंक से इंटरेस्ट उठाते और ये चले जाते। याद रख लीजिएगा, अल्लाह इसको इस्तेताए सभी नहीं कह रहे हैं। फिर इसलिए याद रखो, जो अपने गाड़ी पसेली की कमाई है उसी से जाओ। आप तारीख की किताबों को उठाकर देखोगे तो पता चलता है कि अगर कोई शख्स हराम माल से हज को जाए और ये नियत कर जाए कि अल्लाह मेरे इस हराम को हलाल कर देगा, कहते हैं इसका हलाल भी हराम हो जाए। मामूली चीज़ थोड़ी, अल्लाह ताला शाह नहीं जानते कि तुम कौन से भेस के अंदर आ रहे हो। इसलिए हज़रत मौलाना मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह के, मौलाना मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो इनके वालिद मोहतरम थे मौलाना मोहम्मद साहब के, उनके पास एक शख्स आया, कहने लगा हज़रत एक शख्स हमारे यहाँ से हज के लिए आया था, पहले वर्ली चलाता था, हज से गया तो डबल कर दिया। तो हजरत कहने लगे कौन से माल से आया था? बोले वर्ली के माल से आया था। तो वर्ली का माल वर्ली की तरफ ले जाएंगे तो इबादत की तरफ जाएगा, वर्ली का माल तो वर्ली की तरफ ही लेकर जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, पक्का सच्चा हलाल माल के साथ अल्लाह के दरबार में जाएंगे, अल्लाह ताला शानो सारे काम आसानी से कर देंगे। डिपॉजिट के बारे में बयान कर रहा था, बयान करते ज़रा मुझे अब घबराहट हो रही है, क्योंकि इनकी तरफ से बार बार इशारे और इशारे किनारे के अंदर बात करना बोले तो ज़रा मुश्किल होता है। खैर, ये 10वीं तारीख आपका काम था। डिपॉजिट कैसे? आपने जो 7वीं तारीख को एहराम बांधा था ना, मैंने जिसको 8वीं तारीख कहा था, अगर आपने एहराम बांध लिया, अगर आपको डिपॉजिट करना है सही को, तो आप एक नफली तवाफ़ कीजिए, और तवाफ़ वैसा ही होगा जैसा आपने उम्रे का किया था, और फिर उसके बाद आप सही कीजिए, तो आपका ये तवाफ़ जो है तो नफली हो गया, और वो सही जो है तो आपकी डिपॉजिट हो गई। अब 10वीं तारीख के जो 5 काम थे, अगर आपने ये सही डिपॉजिट कर कर चले गए, तो ये आपको 10वीं तारीख के कितने काम करना पड़ेगा? 4। बस समझ में आ गई, ये डिपॉजिट है। अब ये 10वीं तारीख के आपके काम हो गए, और 11 तारीख को क्या है? कितने काम है? एक ही काम। क्या है वो? तीनों शैतानों को कंकरी का मारना, पहले छोटे को, फिर दरमियानी को, फिर बड़े को। तो छोटे को मारने के बाद दुआ, दरमियानी को मारने के बाद दुआ, तो तीसरे को मारने के बाद दुआ नहीं है। 12वीं तारीख का क्या काम? एक ही काम, वही 3 शैतानों को कंकरी का मारना। अब 11 तारीख का एक काम, 12 तारीख का एक काम, 10वीं तारीख के कितने काम? 5। तो 2 और 5 कितने हो गए? 7। 9वीं तारीख के कितने काम? 2 काम, कितने हो गए? 9।
और एक काम कौन सा था 8वीं तारीख का? एहराम का बांधना। तो हज के कितने काम हो गए? 10। हज के कितने काम? 10। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, हज का 11वां काम जब आप मदीने पाक जा रहे हों या इसी तरीके से इंडिया वापस आ रहे हों या और कोई दूसरे मुल्क में जा रहे हों, तो उस वक्त आपको तवाफ़ करना पड़ेगा, तवाफ़े विदाई। वो तवाफ़े विदाई रहेगा। और तवाफ़े विदाई भी कोई अलग नहीं है, जैसा आपने तवाफ़े ज़ियारत सिले हुए कपड़ों में किया था, ऐसी तवाफ़े विदा भी करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको रम्ल करने की भी ज़रूरत नहीं, सादा तवाफ़ जैसा आप वहाँ रहते हुए तवाफ़ करते थे वैसे ही तवाफ़ सादा आप करेंगे। ये हज के हो गए 11 काम। हज के कितने काम? 11। और उम्रे के कितने काम? 4। 4 और 11 कितने होते? 15। 15 कामों में क्या हो गया आपका?